دریافت فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں زمین و آسمان بنائے، جبکہ اس کا حکم ہونا اور شے کا عمل میں آنا۔ تو اس 6 دن سے کیا مراد ہے؟ اللہ کا حکم ہونا اور شے کا وجود پذیر ہونا۔ کیا یہ آنن فانن ہو جاتا ہے یا تدریجاً ہوتا ہے؟ یہ ہے بات۔ اللہ تعالیٰ کا کسی بھی چیز کا حکم دینا اس کی اپنی مشیت پر مبنی ہے، چاہے تو آنن فانن کر دے اور چاہے تو تدریجاً کرے۔ اور یہ جو ارشاد فرمایا کہ ہم نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، تو یہ تدریجاً پیدا فرمایا ہے، ایک دم سے نہیں۔ قرآن کریم نے یہی کہا ہے، اور اصول تفسیر کا جناب والا بھی جانتے ہوں گے کہ ایک جگہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں اجمالاً اور ایک جگہ کوئی چیز بیان کرتے ہیں تفصیلاً۔ تو اجمال اور تفصیل میں فرق ہوتا ہے۔ اجمالاً تو یہ کہا کہ 6 دن میں فی 6 ایام، 6 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اور تدریجاً یہ کہا کہ خلق الارض، اللہ نے زمین کو پیدا کیا اور فرمایا یومین، 2 دن میں۔ اور پھر اقواتہا، اللہ نے زمین میں طاقتیں رکھیں 4 ایام، 4 دنوں میں، سواء للسائلین، اور یہ جو سوال کرتے ہیں ان کے لیے یہ جواب ہے۔ آپ بھی اس میں شامل ہیں، آپ نے بھی فرمایا ہے تدریجاً، اور پھر 2 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے آسمان کو درست کیا۔ اب زمین میں جو اللہ نے قوتیں رکھیں، بنیادی طور پہ اس زمین میں کیا کیا رکھا، اور پھر کروڑوں اربوں سال کے پروسیس سے وہ گیس بنی، کچھ بھی بنی، یہ تو جیولوجسٹ جانتے ہیں نا، جنہوں نے طبقات الارض کا مطالعہ کیا ہے۔ تو اس لیے یہ آنن فانن نہیں ہوا، یہ سب کچھ تدریجاً ہوا ہے۔ رہ گئی اس میں کہ حکمت کیا تھی تدریجاً اس کو کرنے کی، تو اس کے جواب میں مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اصل میں انسانوں کو تعلیم دینا تھی کہ دیکھو سارے کام ایک لمحے میں ہی نہیں ہو جایا کرتے، اللہ نے بھی تدریجاً ان چیزوں کو پیدا فرمایا، آہستہ آہستہ، صبر اور تحمل کے ساتھ۔ کہاں ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ میرے پروردگار اس میں میری اولاد میں ایک رسول کو بھیج جس کے یہ 4 مناصب ہوں، صفات ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو تھی قبول ہو گئی۔ اس دعا کے ظہور میں آنے تک 2500 سال بیت گئے۔ ایسے ہی ہوتا ہے، آپ نے آج دعا مانگی، اس دعا کو پورا ہونے میں ممکن ہے 50 برس لگ جائیں، 100 برس لگ جائیں، 200 سال لگ جائیں۔ اس نے دعا مانگی اور کہا کہ میرے ہاں بیٹا پیدا ہوتا، اور یہ تو بیٹی ہو گئی۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اور اللہ میں اس کا نام مریم رکھ رہی ہوں۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اللہ میں اسے، اپنی بیٹی اور اپنی بیٹی کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں، شیطان ان پہ غالب نہ آ سکے۔ وہ دعا کر کے دنیا سے چلی گئی، پھر اس کی بیٹی، پھر آگے اس کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام، کتنا وقفہ پڑ گیا، پھر جا کر کہیں وہ دعا اس کی پوری ہوئی۔ تو نانی دعا کر گئی، معلوم نہیں زندہ بھی رہیں یا نہیں رہیں، اور تیسری اگلی دوسری نسل میں جا کے دعا پوری ہوئی۔ تو تدریجاً چیزیں ایسے ہی ہوا کرتی ہیں۔ 6 دن سے مراد یہ دن نہیں ہیں جو متعارف ہیں، سورج کے اتار اور چڑھاؤ سے جو دن پیدا ہوتے ہیں، یہ نہیں ہے۔ اس سے مراد 6 ٹائمز، 6 زمانوں میں، اس لیے کہ ہمارا دن جو بنتا ہے، یہ دن اور چاند کا دن بڑا فرق ہے۔
یہاں کے وزن میں بڑا فرق ہے، یہاں جو 2.5 من ہوتا ہے وہ وہاں پہ 1 من ہو جاتا ہے، اور یہاں جتنے کلو کا یا جتنے وزن سیر کا من بنتا ہے وہاں اس سے بھی اس کا تناسب الگ ہے۔ اسی طرح ٹائم کا بھی تناسب الگ ہے۔ خود ٹائم ہے کیا چیز؟ تو 6 دن میں یعنی 6 وقفوں میں اللہ نے یہ کام کیا۔ اب ایک سے دوسرا وقفہ کتنا تھا کوئی نہیں جانتا، اس کائنات کی آغاز اور ابتدا کو کوئی نہیں جانتا۔ یہ جتنے لوگ بھی سائنٹسٹ جو بھی دعویٰ کرتے ہیں، ان کے دعوے کے لیے پھر 50-60 سال بعد کھدائی ہو جاتی ہے، پھر کوئی چیز نکل آتی ہے، پھر وہ کہتے ہیں جرمنی والوں کو دعویٰ تھا کہ سب سے پہلا انسان جرمن تھا، اور اس نے پتھر پہ سب سے پہلے لکھا تھا۔ جرمنی والوں کے دعویٰ صدیوں چلتا رہا۔ اب حال ہی میں چائنا نے جو کھدائی کی ہے تو چائنا نے کہا جو تم بتاتے ہو 10 کروڑ سال پہلے کے تو یہ آثار قدیم ہیں، آؤ چیک کر لو، تمہیں تو کوئی شبہ نہ رہے، ہمارے ہاں کا آدمی اس سے بھی پرانا تھا۔ کوئی نہیں جانتا ان چیزوں کو۔ ہر روز کسی نہ کسی کام میں ہوتا ہے۔ یہ کس کام کی بات ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کل یوم ہوا فی شان، اور اس کی آن ہر روز نئی ہے۔ وہ ہر روز کسی کام میں ہوتا ہے اور اس کی آن ہر روز نئی ہے۔ دونوں جملوں میں فرق سمجھے؟ ہر روز کسی نئے کام میں ہوتا ہے۔ قوموں کا اتار اور چڑھاؤ، لوگوں کی تقدیروں کی تبدیلی، تقدیر میں اپنے ہی لکھے ہوئے کو منسوخ کرنا، جو چاہتے ہیں اس کو ملائے اعلیٰ میں بھیج دیتے ہیں، اور ملائے اعلیٰ میں فرشتے حضرات انبیاء علیہ السلام کی ارواح اس امت میں جو قطب الاقطاب کے درجے تک پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، ایسے بہت سے صوفیہ و مشائخ جن کا تعلق کچھ سیاسیات سے ہو، یہ آہستہ آہستہ عالم ارواح سے نکال کے پھر ملائے اعلیٰ میں بھیجے جاتے ہیں۔ ملائے اعلیٰ میں پھر اس فیصلے پر بات ہوتی ہے جو اللہ بھیجتا ہے۔ یہ ملائے اعلیٰ اتنی بڑی چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تو اللہ نے پوچھا کہ فیما یختصم بالملأ الاعلیٰ، ملائے اعلیٰ میں جو ہیں میری مخلوق یہ کس بات پر بحث کر رہی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ مجھے معلوم نہیں۔ تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنا دست مبارک میرے سینے پہ رکھا، فوجدت بردہ فی ظہری، اور اللہ کے ہاتھ کی ٹھنڈک میں نے اپنی کمر میں محسوس کی۔ اب مجھ سے پوچھا کہ بتاؤ، میں نے کہا کہ اللہ وہ بحث کر رہے ہیں کہ میری امت کے گناہ کیسے معاف ہوں گے، اور جواب دینے والوں نے اسی بحث میں جواب دیا کہ وضو اس وقت کرنا جب دل نہ چاہ رہا ہو، جو ناگوار گزرے، مثلاً سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، اور تاریکی میں جماعت کی نماز کے لیے مسجدوں میں جانا۔ اور پھر مجھے تلقین کی گئی کہ اچھا اب آپ نے جان لیا ملائے اعلیٰ میں کیا ہو رہا ہے، تو آپ یہ دعا مانگیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا میری امت تک پہنچاؤ جس تک بھی پہنچے۔ ہم نے ایک بیان کیا تھا جمعے میں، اللہم انی اسألک حب المساکین، اللہم انی اسألک فعل الخیرات و ترک المنکرات۔ یہ لمبی دعا ہے۔ فرمایا یہ دعا مجھے اس موقع پہ عنایت فرمائی گئی، ترمذی کی روایت میں آتا ہے، قرآن بھی کہتا ہے، قرآن میں آیا ہے ما کان لی علم بالملأ الاعلیٰ، اور آپ کہیے کہ مجھے ملائے اعلیٰ کی جو مباحث ہیں ان کی تفصیلات کا علم نہیں ہے۔ سورہ صاد میں آیا ہے اس کا ذکر، اس کی جو تفسیر ہے اس میں ملائے اعلیٰ پتہ چلتے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ ڈیٹیلز اگر دیکھنی ہو
تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں حجت اللہ البالغہ میں ایک موسیقی، دوسرے ملأ اعلیٰ اور تیسرے علم نجوم، کسی شخص نے بنیادی چیزیں نہ پڑھی ہوئی ہوں، خاص طور پہ علم نجوم اور یہ فلسفیانہ مباحث حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سمجھ میں نہیں آتے۔ شاہ ولی اللہ نے اپنی زندگی کا نچوڑ اس میں ڈال دیا ہے۔ 60 سال میں تو حضرت کا انتقال ہو گیا تھا، عمر مبارک کے آخری 3 4 8 سال لگا لیں، اس میں حضرت نے لکھی ہے۔ اسی لیے یہ حجت اللہ البالغہ جو ہے یہ ایک ایک سطر ان کی زندگی کا نچوڑ ہے، پتہ ہی نہیں چلتا بسا اوقات کہ حضرت کہنا کیا چاہتے ہیں۔ وہ علم کے اس درجے پہ ہیں جس کی بشارت انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی کہ اب آئندہ امت میں تمہارا درجہ امامت کا ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب حجت اللہ البالغہ اور معروم کی مثنوی، ان دونوں کو یہ شرف حاصل ہے کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ حرمین شریفین میں ائمہ صبح کی نماز پڑھا کے ان کا درس دیا کرتے تھے۔ اب تو پڑھے لکھے ہی کہاں رہ گئے ہیں۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ اس پہ ملأ اعلیٰ پہ بہت نفیس بحث کی ہے، اللہ کا شکر ہے وہ پڑھا چکے اور اللہ ہی کا احسان ہے وہ ریکارڈ ہو گئی۔ تو ملأ اعلیٰ میں یہ مباحث ہوتی ہیں، وہ جو ملأ اعلیٰ میں مباحث ہو رہی ہوتی ہیں وہ اللہ کی طرف سے آتی ہیں۔ یہ نیا کام ہے ہر دن اللہ کا، قوموں کے فیصلے، افراد کے فیصلے، تقدیر کے فیصلے، کسی انسان کو امامت کے منصب سے ہٹا دینا، کسی کو کسی جگہ پہ لگا دینا، کسی کی پھانسی، کسی کا کچھ، کسی کا کچھ، تو کتب الاقطاب کے درجے تک کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ وہاں ہوتے ہیں، اسی لیے وہاں سے حکم چلتا ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں کہا کہ جب ہمارا حکم نازل ہوتا ہے یعنی ملأ اعلیٰ میں آتا ہے تو ارواح اور ملائکہ کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، تھر تھری مچ جاتی ہے، ایک دوسرے سے گھبرا کے پوچھتے ہیں ماذا قال ربکم، کیا کہا تمہارے پروردگار نے، اللہ کا کیا حکم نازل ہوا ہے۔ اور پھر اتنی تاب بھی نہیں ہوتی کہ جواب سن سکیں، خود ہی سوال کرتے ہیں، جبریل امین جیسے فرشتے اور کہتے ہیں قال الحق، اللہ جو کچھ آپ نے کہا سچ ہے، وہ العلی الکبیر، اللہ کی ذات بہت بلند و والا ہے، اللہ کی ذات بہت عرفہ والا ہے، بلند شان والی۔ پھر سکون ہو جاتا ہے، جب سکون ہوتا ہے تو پھر فرشتے اور ارواح اس حکم کو ملاحظہ کرتے ہیں جو اللہ، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ تدریجاً حتیٰ کہ زمین پہ جو فرشتے ہوتے ہیں ان تک بات پہنچتی ہے، درمیان میں پھر جنات اور شیاطین لے اڑتے ہیں اور پھر وہ جا کر ان گمراہ پیروں اور فاسق مولویوں کو بتاتے ہیں جو اپنے اختیار سے گمراہی اختیار کرتے ہیں۔ ہندو پنڈت اور مسلمان پیر اور علماء جو فاسق و فاجر ہوتے ہیں، جن کی تنہائیاں گناہوں سے بھری ہوئی ہوتی ہیں اور جو خلق خدا کا مال مذہبی پیشوا برباد کرتے ہیں، یہ شیاطین وہ فرشتوں کی خبر ان تک پہنچاتے ہیں اور وہ اپنے مریدوں کو بتاتے ہیں کہ یہ ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے۔ فرشتے بتاتے ہیں اللہ کے نیک بندوں کو، یہاں پہنچ کر آدمی امتحان میں پڑ جاتا ہے، وہ کہتا ہے یار اس کی زندگی دیکھو تو کرتوتوں کی حد نہیں ہے، لیکن بات 10 سال بعد کی کرتا ہے اور سچی نکلتی ہے۔ پیر جو پیشن گوئیاں کرتے ہیں نا وہ پوری ہوتی ہیں اور خود پرلے درجے کے خدا کے نافرمان ہوتے ہیں، اس کی حقیقت یہ ہے۔ اور وہی بات اللہ کو کوئی نیک بندہ کہتا ہے، اس کی حقیقت یہ ہے کہ فرشتہ اس سے خبر دیتا ہے۔ یہ سارے کام اللہ کے روز ہوتے ہیں۔ اور ایک اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ کل یوم ہوا فی شان، ہر دن اللہ کی نئی آن ہے، نئی شان ہے۔ یہ بہت گہری بات ہے، اس کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ مطلب یہ کہ ابن عربی کو پڑھیے، بس اتنا ہی کہا جا سکتا ہے۔
کہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھیے، اور ابن عربی کے شارح مولانا جامی، جن کی شرح جامی ہمارے مدارس میں پڑھاتے ہیں، مولانا جامی جو تھے نقد الفصوص انہوں نے لکھی ہے، اور ایک جگہ پہ انہوں نے 8 سطریں لکھی ہیں، کل 8 لائنز، اور انہیں بالکل سچ کہا ہے کہ مولانا روم کی مثنوی ساری یہ ہے جو میں نے 8 بالکل سچ کہا۔ ان چیزوں کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کی شان ہر دن کیا ہوتی ہے، وہ بہت بہت گہری چیز ہے، نہ سمجھ میں آئے تو چھوڑ دینا چاہیے، اگر نہ آدمی کبھی اس بحث میں پڑھ کے نہ سمجھ میں آئے تو کفر تک بھی پہنچ جاتا ہے، مگر وہ اتنا گہرا علم ہے، اتنا گہرا علم ہے کہ شاید ہمارے اس آخری دور میں حضرت سمجھے ہوں گے پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یا کچھ 2-4 آدمی سمجھے ہوں گے، وگرنہ اس علم تک عام آدمی کیا بڑے بڑے علامہ نہیں پہنچ سکتے۔ انسان افضل ہے یا اسلام؟ آئندہ جمعہ نہ پڑھاؤں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی تھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے، فرمایا تھا کلم الناس بقدر عقولہم، لوگوں سے اتنی بات کیا کرو جتنی ان کی عقل ہے۔ اتریدون ان تکذب اللہ ورسولہ، تم کیا چاہتے ہو کہ مجھے اور اللہ کو جھوٹا قرار دیا جائے؟ تو بات جب لوگوں کی فہم سے اوپر ہو تو بے ادبی اور کفر ترویج پاتا ہے، اور بات جب فہم کی مخصوص سطح پر لے جا کر سمجھائی جائے تو سکوت طاری ہو جاتا ہے۔ سرکاری نوکری میں اگر کوئی آدمی کسی عہدے کا اہل نہیں ہے نا تو اسے نہیں کرنا چاہیے، نہ اس کے لیے اپلائی کرنا چاہیے، نہ اس نوکری کے لیے پیسے دینے چاہیے، اور اگر وہ نااہل ہے اور اسے پتہ ہے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں نے پڑھا نہیں ہے، میں جانتا نہیں ہوں، تو اس کی کمائی حرام ہو جائے گی، استعفیٰ دے دینا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے، صاف کہنا چاہیے کسی کی جگہ کوئی اہل آدمی رکھیں، میں اس کا اہل نہیں۔ ڈاکٹر ہے، جعلی ڈگری لی ہے، جانتے ہی نہیں ہے کہ سرجری کیسے کرنی، ایک لفظ نہیں جانتا۔ ڈاکٹر ہے اور اس نے اسپیشلائزیشن کی ہے سرجری میں، اسے میڈیسن کا پتہ ہی نہیں ہے، اور گورنمنٹ کی جاب اسے میڈیسن کی مل رہی ہے، مارے گا لوگوں۔ جو شخص جس منصب میں اہل نہیں ہوتا ہٹ جانا چاہیے اس منصب سے۔ اللہ کے ہاں شدید پکڑ ہے اس بات کی کہ جو شخص جس منصب کا اہل نہیں ہے وہ اس پہ کے لیے کوشش کرتا ہے، حتیٰ کہ اس پہ قبضہ کر لیتا ہے، برا جمان ہو جاتا ہے، چاہے وہ پیسے کے ذریعے اور چاہے وہ جبر کے ذریعے۔ آپ اس کو تقابل میں سمجھیں نا، انبیاء علیہ السلام کو کیا ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی عہدہ لے؟ نبی کی بھی کوئی شان ہے کہ وہ وزیر بنے؟ اس کے باوجود جب ضرورت پیش آئی ہے تو نبی نے کہا کہ مجھے مقرر کر دیں، قحط پڑنے والا ہے، آپ کے ملک میں ایسے ایسے ہوگا، اور مجھے اجعلنی علی خزائن الارض، یہ جو آپ کے ملک میں ذرائع آمدن ہیں ان پہ مجھے متعین کر دیں، وزیر مال لگا دیں۔ اس نے کہا انک الیوم لدینا مکین امین، کیوں نہیں، آپ ہمارے پاس رہیں گے۔ بادشاہ نے کہا آپ میرے بڑے مقربین بارگاہ لوگوں میں سے، بادشاہت نبوت کے جوتے پہ قربان، بادشاہت چیز کیا؟ اس کے باوجود اللہ نے یہودی برباد ہو جاتے اور یہودیت تباہی پھر جاتی، اور ان کے عبادت خانے مسمار ہو جاتے اور یہودیوں میں ربائی، ان کے علماء قتل کر دیے جاتے،
وقت ایسا آ گیا تھا، اللہ نے سلطنت اور نبوت دونوں چیزیں داؤد علیہ السلام میں جمع کر دی، اور داؤد علیہ السلام نے 600 سے زیادہ قبائل یہودیوں کے قتل کر دیے، مار دیے، زمین میں امن قائم ہو گیا۔ پھر ان کے بیٹے آئے ہیں، اللہ نے کہا ہم نے سلیمان علیہ السلام کو حکومت دی، ہم نے کہا فَمْنُنْ او امسک، سلیمان جو چاہے کر، احسان کر، لوگوں پہ خرچ کر، سارے خزانے اپنے پاس سمیٹ کے روک لے بغیر حساب، تجھ سے کوئی حساب نہیں لیں گے۔ انہوں نے بھی تو اللہ کی یہ عنایات دیکھ کے کہا کہ رب حب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی، اللہ مجھے ایسی بادشاہت دے دے کہ میرے بعد قیامت تک پھر میرے جیسا بادشاہ بھی کوئی نہ آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، رات کو ایک جن نے آپ کو تنگ کرنا شروع کیا، کبھی کوئی شرارت کبھی کوئی شرارت، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اور آپ کا ارادہ تھا کہ اس کو باندھ دیں، پھر چھوڑ دیا۔ فجر کے بعد فرمایا رات میرے ساتھ اس طرح ایک جن نے شرارت کی تھی، اور میں چاہتا تھا کہ اسے لا کے یہاں گلی میں باندھ دوں تاکہ صبح مدینہ منورہ کے بچے بھی دیکھیں جن چیز کیا ہوتا ہے۔ پھر فرمایا میں نے چھوڑ دیا۔ مجھے سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی کہ اللہ میرے بعد قیامت تک کسی کو ایسی سلطنت نہ ملے، تو میں نے کہا یہ انہی کی شان اور منصب تھا کہ جنات ان کے غلام تھے، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ یہ ہے ادب اور احترام اس شخص کا جو نبوت میں یقیناً ان سے چھوٹے منصب پر فائز ہے، اپنے چھوٹوں کا ادب احترام یہ حدیث سکھاتی ہے۔ اس حدیث سے ہم سیکھیں کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اس تہذیب میں پرورش تھوڑا ہی پائی ہے۔ اس لیے کبھی بھی پیسہ اور رشوت دینا کہ مجھے اس منصب پر فائز کر دیں، حالانکہ وہ جانتا ہے میں نااہل ہوں، جائز ہی نہیں۔ وہ پیسے دینے بھی حرام ہے اور اس کی طلب بھی حرام ہے۔ وزارت عظمیٰ نہیں لینی چاہیے وزیر اعظم کو، اگر وہ جانتا ہے نا کہ مجھ میں یہ صلاحیت نہیں ہے، مت اس میں جائے۔ ایک بات وہ جانتا ہے کہ اس کا اہل ہے، اس کے باوجود اس کے حقوق مارے جائیں گے، اس میں وہ پیسے دے، اور اگر نہیں دے گا تو اس کے گھر میں فاقہ پڑ جائے گا، یہ درست ہے۔ بس اس لمبی بحث میں نہ پڑے، پیسے دے اور جاب لے، کام کرے۔ عورتیں جب مزارات وغیرہ آتی ہیں، حاضری دیتی ہیں تو لانتے پڑتی ہیں جب تک کہ درست نہ آ نہ جائیں واپس۔ یہ جملہ احمد رضا خان صاحب نے بھی ایک جگہ لکھا ہے، کسی نے پوچھا ہے عورتیں مزار پہ جائیں تو ان کا ہرگز نہ جائیں، اور اس سے پوچھا ہے کہ اگر جائیں تو کتنی رحمت، انہوں نے کہا یہ پوچھو مجھ سے کہ کتنی لعنتیں ان عورتوں پہ نازل ہوتی ہیں۔ اس مسئلے کی تفصیل یہ ہے بھائی کہ مسئلہ بالکل افراط اور تفریط سے ہٹ کے سوچنا چاہیے۔ ایک پورا گروہ ایسا ہے جو مزارات پہ جانے کا قائل ہی نہیں۔ ملتان والے جو ہیں نا، ان میں بڑی شدت ہوتی تھی، پتہ نہیں اب بھی ہے یا نہیں، لیکن کوئی وقت تھا۔ غلام مرتضیٰ ملتانی تھے، بہت بڑے علامہ، اور اللہ نے علم بھی ایسے ہی دیا تھا، کوئی خرابی جو ان کو نظر آئے اور اس پہ وہ تنقید نہ کریں، اور پسے پشت ان کے سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ عالمگیر نے انہیں کہا کہ میری مملکت میں مجھ سمیت کسی میں خرابی آپ دیکھیں بالکل دریغ نہ کریں۔ اللہ کی شان ایک جگہ جمع ہو گئے، اورنگزیب شہر میں پہنچے تو یہ اسی شہر کے تھے، اور انہوں نے پوری کتاب پیش کی ایک، تو اورنگزیب رحمۃ اللہ نے کتاب اٹھائی اور پڑھنا شروع کیا۔ اورنگزیب ان میں بڑی شدید غیرت تھی شریعت کے متعلق۔ یہ سادات باریہ جو ہیں، یہ سامانہ کے سادات، یہ اتنا دخیل ہو گئے تھے مغلوں کے آخری دور میں کہ ان کے اشاروں سے حکومتیں بدلتی تھی۔ دلی کے ایک قاضی تھے، انہوں نے فیصلہ کیا سادات کے خلاف، دربار میں اطلاع یہ آئی کہ سادات نے ماننے سے انکار کر دیا ہے، تو اورنگزیب نے اپنی آستینیں چڑھا لیں
اس نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف یہ سادات یہ نہیں مان رہے، میں ان کو تہس نہس کر دوں گا، ان کے آدمی کوئی نہیں بچے گا۔ یہ بڑے لوگ تھے، ان کا ایک جملہ بھی بڑا وزنی ہوتا تھا، سراسیمگی پھیل گئی اور سادات چپ لگ گئی، مانا جو کچھ قاضی نے کہا۔ اورنگزیب کو کتاب دی، اورنگزیب رحمۃ اللہ نے 3 صفحے اس کے پڑھے اور کتاب رکھی اور دونوں ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہ کا شکر ہے میرے دور میں ایسے لوگ موجود ہیں جو مجھ پہ تنقید کرتے ہیں، میرے خلاف لکھتے ہیں، میں خوش ہوں۔ یہ جو انہیں پھر بلایا، انہیں کہا کہ میں آپ کو ایک شہر دے دیتا ہوں جو آپ ہندوستان میں چاہیں، اور اختیار بھی پورے ہیں، اس شہر میں کوئی بھی شریعت کے خلاف آپ کام دیکھیں آپ کو پورا اختیار ہے۔ انہوں نے کہا عوام پہ اختیار دیتے ہیں، خواص پہ بھی دیں۔ یہ ان کے لیے نیا جملہ تھا۔ اورنگزیب نے کہا خواص کا کیا مطلب ہے؟ شہر کے جتنے آفیسر ہیں سب آپ کے تابع ہوں گے؟ ان کا نہیں، خواص پہ بھی دیں۔ تو ان کے ایک آدمی نے اورنگزیب رحمۃ اللہ کے کان میں کہا کہ بادشاہ سلامت، خواص کا مطلب یہ ہے کہ بڑے بڑے اولیاء اللہ جو ہیں ان کی قبروں پہ جو شرک و بدعت ہوتا ہے، وہ اولیاء اللہ خواص ان کی یہ مراد ہے، اس پہ بھی اختیار دیں۔ تو انہوں نے کہا کیا کرنا ہے اس کا؟ تو اس نے کہا یہ شرک اور بدعت کے اڈے مٹا دوں گا، قبریں کھود کے مشائخ کی ہڈیاں نکلی تو جلا دوں گا تاکہ یہ رہے ہی نہ۔ رنگ اڑ گیا اورنگزیب کا۔ انہوں نے کہا میں ہرگز اس کی اجازت نہیں دے سکتا کہ اولیاء کرام کے مزارات کی بے ادبی کی جائے۔ یہ شدت ہے، اس شدت پہ وہابیت قائم تھی، اسی شدت پہ خارجیت قائم تھی۔ اب تک اٹھ اٹھ کے حدیثیں سناتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ علی 3 کام ضرور کرو، اور ایک ان میں سے یہ تھا کہ کوئی بیوہ نہ رہے جس کا نکاح نہ کرا دو، اور کوئی قبر نہ رہے الا سویتہ، مگر یہ کہ تم اسے زمین کے برابر کر دینا۔ یہ مسلم کی روایت ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ ایک وہابی بڑے عالم دین سعودیہ کے کہیں بات چیت ہوئی، میں نے کہا شیخ مجھے صرف 2 سوال آپ سے پوچھتے ہیں۔ کہیے۔ ہم نے عرض کیا کہ حضرت یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا اور آپ محمد بن عبد الوہاب اور ان لوگوں کے قبروں کی مٹانے کی دلیل میں یہ حدیث لا رہے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ جو کہا تھا میں اس حدیث کو بالکل مانتا ہوں، قبروں کو برابر کر دو، یہ کن کی قبروں کے متعلق کہا تھا؟ سوچ میں پڑ گئے۔ ان کا اگر آپ یہ کہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی قبریں تو وہ تو جنت البقیع میں ساتھ ہی تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے وہاں، جا کر ساری مسمار کروا دیتے۔ ان کے بیٹے کی قبر بھی وہیں تھی، ایک ام المومنین ہے ان کی قبر بھی وہیں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدری صحابہ رضی اللہ عنہ کی قبریں موجود تھیں، کروا دیتے، کیوں نہ کروایا؟ اور مسلمان اس وقت تھے ہی کتنے جن کی قبریں بنی تھیں۔ یہ تو حکم مشرکین کے لیے تھا کہ مشرکوں کی وہ تمام قبریں جن پہ شرک ہو رہا ہے انہیں مٹا دو، اور آپ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی قبروں کو مشرکین پہ قیاس کر رہے ہیں۔ آپ کر کیا رہے ہیں؟ ایک لفظ نہیں بن پڑا، ایک لفظ۔ مسجد میں بیٹھے ہیں کیوں غلط بات کریں؟ ایک لفظ نہیں بولے۔ ہم نے کہا مشرکین کی قبریں تھی، اور وہ بھی وہ قبریں جن پہ شرک ہو رہا تھا۔ اب آئے نا، یہی ہوا کرتا ہے، جو مفکرین اپنے فکر کی بنیاد مبالغوں پر رکھتے ہیں، صدی 2 صدی سے زیادہ وہ چیزیں چلتی ہی نہیں ہیں۔ اب آ گئے نا کہ 12 ربیع الاول کی بھی چھٹی کریں اور یہ بھی کریں اور یہ بھی کریں، یہی ہوا کرتا ہے انجام۔ اس لیے بھیا سیدھی سی بات ہے، عورتوں کا قبروں پہ جانا، ہم نے متعدد مرتبہ عرض کیا ہے کہ حنفیہ اس کے قائل ہے، فخر الاسلام بزدوی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے قائل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیتے تھے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ قبروں پہ تشریف لے جاتی تھی، اپنے چچا حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر ٹھیک کرتی تھی، اپنے والد کے چچا کو یا دادا۔ ام المومنین سے عائشہ رضی اللہ عنہ تشریف لے جاتی تھی، ام المومنین رضی اللہ عنہ عبد الرحمن بن ابو بکر کی قبر پہ جاتی رہی ہیں،
عبداللہ ابن عمر جایا کرتے تھے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں عورتیں جو تھیں یہ جاتی تھیں، ختم ہوئی بات۔ حنفیہ اسی کے قائل ہیں۔ ہم کہتے ہیں مطلقاً منع کیا تھا، خیبر کے دن مطلقاً اجازت دی، ایبسلیوٹلی منع کر دیا تھا کہ مرد و عورت کوئی نہیں جائے گا۔ خیبر کے دن سب کو اجازت دے دی تھی کہ سب جائیں، اور کہا کنت نہیتکم، میں نے تمہیں منع کیا تھا، الآن فزوروا، اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں جایا کرو، فإنها تذکرکم بالآخرہ، اس سے تمہیں آخرت کی یاد آئے گی۔ شریعت کے خلاف جن قبروں پہ کام ہوتا ہے نہ مرد جائیں نہ عورتیں جائیں۔ کسی قبر پہ ناچ گانا ہوتا ہے تو عورتوں کو کیا مردوں کو بھی نہیں جانا چاہیے۔ شرک اور بدعت کی چیزیں ہوتی ہیں، عورتیں بھی نہ جائیں مرد بھی نہ جائیں، سب کے لیے ممانعت ہے، سب کے لیے پابندی ہے۔ اور جہاں نہیں ہوتا وہاں جائیں، ایصال ثواب کریں اور ان کی مغفرت کی دعا کریں، اور وہاں پر دعا مانگنے کا تصور اس لیے ہے کہ خدا کی رحمت ان قبروں پہ نازل ہوتی ہے۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ وہ دعا کی جگہ نہیں ہے، اسے چاہیے کہ اس بات سے پہلے وہ سوچ لے پچھلی امت میں کم سے کم 1200-1300 سال کا یہ عمل ہے، تابعین تک سے یہ ثابت ہے۔ کیا کرنا ہے؟ سب کو گمراہ قرار دینا۔ اسی عورتیں جائیں مزارات پہ، بشرطے کہ شریعت کے خلاف نہ ہو تو۔ اگر وہاں بے پردگی ہے، وہاں پہ کوئی شرک و بدعت ہے، بالکل نہیں جانا چاہیے، نہ عورتیں جائیں نہ مرد جائیں۔ اور جہاں پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، ماں جانا چاہتی ہے، بیٹی ہے، جوان شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، بیوی جانا چاہتی ہے، اب کیوں سے منع کرتے ہیں؟ انسانی جذبات ہیں نا آخر۔ لندن امریکہ سے میت آتی ہے، پھوپھی ہے، چچی ہے، اگر ان ظالموں کے دلوں میں خدا نے رحمت کی کوئی جگہ نہیں چھوڑی اور انہوں نے نفرتوں میں پرورش پائی ہے تو روک لیں، پھر ماں اور پھوپھی کو نہ جانے دیں۔ مگر جہاں خدا کی رحمت ہے، دین ہے، وہ کہتا ہے جاؤ، جا کے بیٹے کی قبر پہ، چچا بھتیجا کوئی قبر ہے جائیے، دعا مانگیے، کوئی شرک و بدعت کا کام نہ کیجیے اور چپ کر کے واپس لوٹ آئیے۔ یہ ہے اعتدال کا، لیکن آئندہ ایسا سوال نہ کریں بھیا، بہت مرتبہ اس کی تفصیل بیان کر چکے۔ کہا جاتا ہے جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا۔ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ اس بات کا مطلب بڑا سادہ سا ہے کہ جب آدمی پہ اپنی حقیقت کھل جائے نا تو دنیا میں کوئی دھوکہ نہیں رہتا۔ اپنی حقیقت کھلنی چاہیے، اپنی حقیقت کھل جائے مخلوق ہونے کی، اور اپنی حقیقت کھل جائے بندگی کی، اور اپنی حقیقت کھل جائے عالم ملکوت کی۔ جیسے ہم یہاں سارے بیٹھے ہیں نا، ایک ہماری کاپی ایسے ہی برزخ میں بھی ہے کہیں نہ کہیں۔ یہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں وہاں بھی کوئی بات کر رہا ہے۔ اللہ کو آپ یاد کرتے ہیں تو آپ کا پروردگار بھی آپ کو یاد کرتا ہے فرشتوں کے سامنے۔ یہاں مثلاً ایک آدمی ہے، اس کا نام کامران ہے۔ کامران کہتا ہے کہ لوگوں، پروردگار ہر عیب سے پاک ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ کامران نے سچ کہا، اور میرے فرشتوں اس پہ گواہ رہنا، یہ کامران جو ہے ہم اسے بھی پاک کر رہے ہیں۔ یہ ساری ڈپلیکیشن عالم برزخ میں ہے، اور عالم برزخ میں ایک بہت بڑا آدمی ہے، شیخ اکبر جسے انسان کہتے ہیں، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ اس کا تذکرہ کرتے ہیں، اور در منصور میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی جو روایت آتی ہے، اس آدمی، وہ شخص اکبر جو ہے نا، بڑا آدمی، اس حدیث پہ اگرچہ محدثین نے بحث کی ہے، بہت سے نہیں مانتے، لیکن شاہ ولی اللہ، ابن عربی، معروم خود، مثنوی والے، یہ سارے لوگ اسے مانتے ہیں۔ جب آدمی پہ یہ حقائق کھل جاتے ہیں نا تو پھر کوئی چیز سے دھوکہ نہیں دیتی، حسن دھوکہ نہیں دیتا، پیسہ دھوکہ نہیں دیتا، عہدہ دھوکہ نہیں دیتا، کسی بڑے سے بڑے شخص کا خوف اور کسی مظلوم سے مظلوم شخص کا پسیجنا، دونوں اس کو حقیقت سے منحرف نہیں کرتے۔
اپنی حقیقت کھلنی چاہیے کہ میں ہوں کیا۔ دنیا میں سب سے بڑی حقیقت یہی ہے کہ میں ہوں اور کیا ہوں، یہ کیا کھل جائے نا، بس یہ ہے۔ ریاکاری تو یہ ہے کہ ایسا کام کرے مخلوق کے لیے، خود پسندی اس سے کم درجے کی چیز ہے۔ خود پسندی یہ ہے کہ وہ کام کرے اور خود پہ نازا ہو کہ میں نے کیا۔ وہی فرق ہے جو غرور اور عجب میں فرق ہوتا ہے۔ آدمی کا پہلا سال بدقسمتی کا اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں کیا اس جہان میں کہ جو آدمی غلط بات کرے اس کے ساتھ فرشتہ اس کے جوتا مارے اور وہ پھر ٹھیک ہو جائے۔ حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ان باتوں کو مانیں، نہ مانیں، آپ کی مرضی، لیکن حوالہ غلط نہیں ہے، حوالہ جا کے چیک کر لینا۔ حضرت نے مبدأ و معاد جو کتاب لکھی ہے اس میں ایک مقام پر تحریر فرمایا ہے کہ میں دلی میں نے دیکھا کہ چاروں طرف جنات اور شیاطین یہ چاہتے ہیں کہ انسان کو مار ڈالیں، اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کے ساتھ اور مسلمان ہر ایک کے ساتھ ایک فرشتہ مقرر کیا ہے، وہ جو ہی جنات آتے ہیں کہ اس کو مار ڈالیں وہ فرشتہ ان کو جوتے سے مارتا ہے۔ تو حیران ہوئے حضرت یہ منظر دیکھ کے کہ اللہ نے کافر کی بھی حفاظت کا کیسا ایک نظام مقرر کیا ہوا۔ ہوتا یہ ہے کہ اچھا چھوڑ، یہی ہے بس کہ عجب جو ہے نا اس میں آدمی اپنے آپ کو زیادہ بہتر سمجھنے لگتا ہے، نیکی کی نسبت اپنی طرف کرتا ہے۔ اللہ کے کام تدریجاً ابھی عرض کیا تھا نا، جس شخص کی بدبختی دیکھنی ہونا کہ یہ اب کفر کی لائن پہ چل پڑا ہے، ایک دن پہنچے گا انجام، اس کا پہلا سال اللہ کے دوستوں کو تکلیف دینا اور بے ادبی کا ہوتا ہے۔ اللہ کے سب سے بڑے محبوب اور اللہ جن کی بار بار تعریف کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جن کی اطاعت کو اپنی اطاعت اور جن کے غصے کو اپنا غصہ قرار دیتا ہے، وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین، ختم نبوت کو چھیڑنا، اللہ کے نیک بندوں کی توہین کرنا، اولیاء کرام پر فکرے کسنا، یہ اس شخص کی بدبختی یہاں سے شروع ہو جاتی ہے۔ سمجھ جانا چاہیے کہ اب یہ اس کا انجام کچھ ہو جانا ہے، چند سال میں خاندان نیست و نابود ہو جائے، اس آدمی کا نام مٹ جائے، ولیعذ باللہ ولیعذ باللہ، کفر پہ موت آ جائے۔ اسی طرح ہوا کرتا ہے بدبختی کا پہلا سال۔ جب یہ سال شروع ہوتا ہے نا کسی شخص کا، تو اس میں یہ خود پسندی بھی آتی ہے کہ میرے جیسا کون، میں نہیں تو کون، ہم نہیں تو کون، میرے سے زیادہ کون اچھا ہے، میں سب سے زیادہ ڈیزرو کرتا ہوں۔ ایک جملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا تھا، اور جملہ سچائی پہ مبنی تھا۔ انہوں نے بیان کیا، تقریر کی، تو ایک بڑا متاثر ہوا ہے کہ اس سے کہا موسیٰ اس وقت دنیا میں آپ سے بھی بڑا کوئی آدمی ہے علم والا؟ انہوں نے بس یہ کہہ دیا کہ سب سے زیادہ علم میرے پاس ہے۔ ایک جملہ تھا، گرفت ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا فلاں جگہ جاؤ اور وہاں تمہیں ایک آدمی ملے گا، اس کی صحبت میں رہ کے سیکھو۔ تو انہوں نے جا کے درخواست کی کہ مما علمت شیئا، جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے مجھے بھی کچھ سکھا دیں۔ اسے کہا اللہ موسیٰ تم میرے ساتھ رہ کے صبر نہیں کر سکے۔ پھر ہوا جو قرآن کریم نے بیان کیا ہے۔ اس لیے ریاکاری میں دوسروں کی نظر میں اپنے آپ کو معبود بنانا ہے، ریاکاری میں دوسروں کی نظر میں اپنے آپ کو معبود بنانا ہے، اور خود پسندی میں خود اپنے نفس کا عابد بننا ہے۔